مذمت کرتے ہیں دہشت گردی کے واقعے کی، مگر یہ جو کارٹون بنانے والے ہیں ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، تم ملعون ہو، تم ابتر ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا۔ نوجوانوں یاد رکھو دین اسلام وہ توحید کا نشہ ہے، جو کوئی اس کو پی لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے نشہ نہیں اتار سکتی، وہ اسی توحید کے نشے میں رہتا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کو قربان کر دیتا یا پھر اپنی زندگی غازی کی طرح گزارتا ہے۔ ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو، جو طوفان دنیا میں تم کو نظر آئے انشاءاللہ تعالی اللہ ان باطل طاقتوں کے طوفانوں کو ختم کرے گا اور اللہ امن کو قائم کرے گا۔ جہاد کے غلط نام پر، جہاد کو غلط استعمال کر کے کسی بھی دنیا میں کسی کونے میں لوگوں کا قتل کر رہے، تم جہاد نہیں کر رہے ہو، تم قتل کر رہے ہو، تم قتل کر رہے ہو، اور قتل کا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ جب تم کسی معصوم کا قتل کر رہے ہو تم جہاد کا نام مت لو، تمہاری آئیڈیالوجی کا نام لے کر بولو، تم دین اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت حشر کے دن میرے پرچم کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء رسولوں کی امتیں میرے ساتھ کھڑی ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر اپنا دیدار کرایا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما تھے تو براق کو جب تھاما تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق کو جو تھامتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ بھی آپ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا اس لیے کہ حضرت آدم کے پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر عظمت مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے علماء کرام نے یہ فرمایا جو میں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑوں سے چشمے جاری کر دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے تو علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ آپ کا حبیب اٹھے ان پہاڑوں کے پاس جائے اور ڈنڈا مارے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب اپنے انگلیوں کو اس پانی کے برتن میں رکھیے اور رحمت العالمین کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر 1500 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں نے پانی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو مارا تو دریا سے پانی ہٹ گیا، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور اسد الدین اویسی کو امید ہے کہ رحمت العالمین کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اسد الدین اویسی کو اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی آقائے دو عالم کے انگلی کے اشارے سے اللہ ہم تمام کو شفاعت دے گا اور جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے والد کا واقعہ یاد آ رہا ہے، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور آپ پر تجلی کی تو اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنے چہرے کو چھپاتے تھے، اور آپ سفر معراج پر گئے اور آپ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھا ہے،
اللہ نے میرے حسن کو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ جلال میں تھا، موسیٰ جلالی ہو گئے، اور جب میں سفر معراج پر گیا تو اللہ جمال میں تھا، میں جمالی ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی زیادتی طلب کی تو اللہ نے آپ کو خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور جب عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قل ربی زدنی علما، کہ میرے محبوب آپ مجھ سے زیادتی طلب کیجیے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو صحابہ کرام رات کے اندھیرے میں اس چھڑی کی روشنی سے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 40 مرد اور 40 عورتوں نے دین حق کو قبول کیا، اور جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، اگر میرا حافظہ مجھ سے صحیح کرا ہے تو مقام تنیم تھا، جنگ سے واپس آ رہے تھے، وہاں پر کفار گھاٹ لگا کر بیٹھے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی، تمام کے تمام نے آ کر دین حق اسلام کو قبول کر دیا۔ 80 لوگ تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے حسین قصہ قرار دیا گیا، اور جو کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا، ان کے چہرے کو دیکھتا تو اس کی بھوک مٹ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ اس کو ہاتھ میں لگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جب آپ کے والد کو دیا گیا تو آپ کے والد نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اپنے آنکھ پر رکھا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کی خاک جب ایک یہودی کی آنکھ پر لگتی ہے تو نابینا یہودی کی آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں پر تہمت لگی تو آپ نے ان کی پاکیزگی اور عزت اور عصمت کو بیان کیا، اور جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر یعنی ہماری امت کی ماں پر، اماں جان پر ظالموں نے کچھ کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امت کی ماں کی عزت اور عظمت کے لیے اللہ نے 18 قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن شریف میں قرآن کی آیات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، علماء کرام نے یہ تفسیر کو اس آیت کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں کہا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، پرندوں اور انسانوں کا لشکر نوازا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، اور جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے لیے مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گونگوں سے، پرندوں سے، پتھروں سے ہم کلام ہوتے تھے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی فرما رہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلتا تھا تو جو کوئی پتھر اور پہاڑ آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں۔ میں ان ملعون لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو
تم اگر سورج پر تھوکنے کی کوشش کرو گے تو سورج تمہارے منہ پر گرے گا، اور یہ سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے حکم پر سورج دوبارہ واپس آیا۔ تم اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے تم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو تو تم ملعون ہو۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کرنے والے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ دین حق، اسلام حق پر ہے، ہم پر ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے نماز، روزہ، زکات، ان کا تقوی اور اللہ پر توکل کرنا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا، زنا سے نفرت کرنا، شراب سے نفرت کرنا، جوے سے نفرت کرنا، قتل سے نفرت کرنا۔ اسی لیے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ کبھی بھی قاتلوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ قتل نہیں کر سکتا، وہ زنا سے دور رہے گا، وہ اپنی آنکھوں کو یہ تمام گناہوں سے بچا کر رکھے گا، اپنے کانوں کو غلط اور فحش گانوں سے بچا کر رکھے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرے گا۔ مگر جو لوگ کارٹون بنا کر یہ سمجھ رہے، یاد رکھو ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری اس ملعون حرکت سے ہم عہد لیتے ہیں آج کہ کل تک ہم جو محبت کرتے تھے، کل تک ہم محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے، ہم دنیا سے ان ملعونوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری اس نازیبا اور ملعون حرکت پر ہم اپنے نبی سے، اپنے اللہ کے حبیب سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے، پہلے سے زیادہ دین پر عمل کریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کریں گے، ہم برائی کا خاتمہ کریں گے۔ تمہاری یہ حرکتیں تم ختم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ابتر لوگ ہیں جو نبی کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، اللہ ان کو بے مدد اور بے سہارا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں نہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ ایک ولید بن مغیرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیت کو نازل کیا اور کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے 9 یا 10 گناہ ہیں۔ جب اس کے سامنے، ولید بن مغیرہ کے سامنے اس کے گناہوں کو سنایا گیا تو ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں، مانا اس نے، میں تکبر کرتا ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، مگر میں کنجوس ہوں۔ مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے تو پریشان ہو گیا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں تو فوراً اپنے ماں کے پاس گیا، بول بتا میرا باپ کون ہے؟ تو ماں نے کہا مغیرہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، گستاخی کرنے والے کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اصرار کیا تو ماں نے کہا کہ ہاں تیرا والد مرد نہیں تھا، تو کسی اور کی اولاد۔ تو جتنی گستاخیاں جو کرتے ہیں کارٹون بنا کر، ہم کو یقین ہے کہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ تم کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دو، میں آپ سے ایک ہی اپیل کر رہا ہوں، اگر کسی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے نا تو فون میں ہم جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو۔
اپنی آنکھوں سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو. اب ہم اپنے کانوں سے جو گندی باتیں سنتے ہیں غیبت یا غلط قسم کی چیزیں اس کا بائیکاٹ کر دو. ہم اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو. کیونکہ جب ہم انشاءاللہ تعالی ہم سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے, خبروں میں تو جائیں گے, اسد الدین اویسی کی زمین کی غذا بنے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میرا وقت کب آئے گا, مگر زمین کی غذا بنوں گا. اور میرا ایمان مکمل ہے کہ اللہ ہم تمام کو جمع کرے گا, ہمارے اعمال کے حساب کتاب ہوگا. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے, یاد رکھو ہم تمام کو جمع کیا جائے گا. اس لیے اپنی آنکھ سے جو غلط دیکھ رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, کان سے جو غلط سن رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, اگر ہمارے قدم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, اگر ہم ہماری عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, اگر ہم اپنی اولاد کا بحث کے باپ حق نہیں دے رہے تو ان کا حق دیجئے, وہ غلط کام سے اپنے آپ کو روکے اس کا بائیکاٹ. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کسی ایک عالم دین نے صحیح کہا, حضرت طفیل بن عمر وہ جب مکہ کو آئے تو کفاران مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جاؤ, ان کی بات سنیں گے تو تم پر جادو ہو جائے گا, نعوذ باللہ. تو یہ صحابی اپنے کان میں روئی لگا کے طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے تھوڑا قرآن سنا تو ان کے دماغ پر, دل پر اثر آنے لگا. سے میں روئی نکالتا ہوں, جیسے ہی میں نے روئی نکالی تو جب میں قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر ایمان قبول کرتا ہوں اور کہتا ہوں صلی اللہ الہ الا اللہ و صلی اللہ محمد رسول اللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مکہ میں مشہور کر دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, لوگ ہٹ جاتے تھے, چپ جاتے تھے کہ ان کو دیکھے گا, ان کی بات کو سنے گا تو دین حق اسلام کو قبول کر لے گا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں سامان لے کر آ رہی تھی, وزن سامان تھا, تکلیف یہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہا کہ اے مائی, میں تیرا سامان اٹھا لوں, تیرے گھر تک پہنچا لوں. تو اس نے کہا جلدی اٹھا لو, لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, مجھے دیکھنا نہیں ہے, جلدی اٹھی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر اس کے سامان کو رکھا, اس کے پورے بوجھ کو اٹھا لیا, اس کے گھر تک گئے اور گھر کو جا کر اس کا سامان رکھ دیا. اس کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے چیخ مار کر کہا کہ میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دنیا ہم کو ہمارے کردار میں دیکھتی ہے. دنیا ہمارے گھروں میں نہیں آتی. جب کوئی مسلمان روڈ پہ چلتا ہے, کسی سے معاملے داری کرتا ہے, کسی سے بات کرتا ہے, پھر دیکھ کے کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بچوں سے رحم کرنا عرب کے اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا. جب لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر, گود میں نہیں اٹھاتے تھے, بڑی مایوس بات سمجھتے تھے, تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ جنت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھایا. یہ دنیا کو رحمت کا پیغام دیا, رحم کرنے کا پیغام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا, آسمان والا اس پر رحم کرے گا, تو رحم کرو. اور جو لوگ جہاد کے غلط نام پر, جہاد کو غلط استعمال کر کے کسی بھی دنیا میں کسی کونے میں لوگوں کا قتل کر رہے, تم جہاد نہیں کر رہے ہو, تم قتل کر رہے ہو, تم قتل کر رہے ہو. اور قتل کا بہت بڑا گناہ ہے, یاد رکھو. جب تم کسی معصوم کا قتل کر رہے ہو, تم جہاد کا نام مت لو, تمہاری آئیڈیالوجی کا نام لے کر بولو, تم دین اسلام کو بدنام کر رہے ہو. ہم مذمت کرتے ہیں دہشت گردی کے واقعے کی, مگر یہ جو کارٹون بنانے والے ہیں
ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، تم ملعون ہو، تم ابتر ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور الحمدللہ میں یہاں پر آیا۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے مجھے در سمین میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ عبدالرحیم کا واقعہ یاد آ رہا کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے والد شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال 12 ربیع الاول کو غریبوں میں کھانا کھلاتا برکت کے لیے۔ تو ایک وقت ان کے والد پر ایسا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے بالکل، تو وہ کیا کیا چند پیسوں سے بھنے ہوئے چنے خریدے اور غریب اور مساکین میں اس کو بانٹ دیے۔ تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبدالرحیم تو خواب میں آپ نے دیکھا شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ نے، اور آپ فرماتے ہیں خواب میں کہ ایک میز رکھا ہوا ہے، اس پر یہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر کہا کہ عبدالرحیم تو نے ان چنوں کو بانٹ کر کے بڑا اچھا کام کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کریے، عصبیت کو ختم کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے خطبے کو یاد رکھیے۔ اسد الدین اویسی کو کسی شیر شاہ آبادی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، نہ کوئی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ کے قریب وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ کے قریب وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ہم کو پہلے سے زیادہ اپنی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، جو تم کو دین اسلام ملا وہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے ملا۔ ان کو در بدر ہونا پڑا، خاندانوں سے مقابلہ کرنا پڑا، قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے بیٹیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تب جا کر یہ دولت ایمان ہم کو ملی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، دین اسلام وہ توحید کا نشہ ہے، جو کوئی اس کو پی لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے نشہ نہیں اتار سکتی، وہ اسی توحید کے نشے میں رہتا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کو قربان کر دیتا یا پھر اپنی زندگی غازی کی طرح گزارتا ہے۔ ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو، جو طوفان دنیا میں تم کو نظر آئے انشاءاللہ تعالی اللہ ان باطل طاقتوں کے طوفانوں کو ختم کرے گا اور اللہ امن کو قائم کرے گا۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں یہ کرونا وائرس کو ختم کر دے، اللہ ہم تمام کو، پوری انسانیت کو اپنے فضل و کرم سے کرونا وائرس سے نجات دے دے، اور اللہ خود اس کی دوا ہم کو مہیا کرا دے۔ وآخر دعوانا